اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین اسلام پر طعن کرے تو تم لوگ اس کثرت سے کہ یہ باز آ جاوے ان پیشوایان کفر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کے قسمیں باقی نہیں رہی۔ جو عہد سکنی کیا، پہلا عہد کیا پھر اس عہد کو توڑ دیا، تو اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسم کو توڑ ڈالے اور تمہارا دین اسلام پر طعن کرے تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جاوے، کیا ہے تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جاوے ان پیشویان کفر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان قسم باقی نہیں رہی۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زرا وطن کر دینے کی تجویز کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے رہنے کو مصیبت پڑ گئی، مدینہ کو سفر کر دیے۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضلع وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے پہلے خود چھڑی نکالی؟ کیا ہے؟ انہوں نے تم سے پہلے خود چھڑی نکالی، کیا ان سے لڑنے سے تم ڈرتے ہو؟ خود انہوں نے پہلا چھڑی نکالی، کیا ان سے لڑنے سے تم ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو، ان سے ڈرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان سے نہیں ڈرنا۔ جب انہوں نے چھڑی نکالی تو تم بھی چھڑی نکال دینا۔ اگر انہیں جہاد کرنے لگے تو تم بھی ان کے اوپر جہاد کرنا۔ اگر وہ جو قسم پر انہیں رہ گئے تو تم بھی ان کے ساتھ رہ دینا۔ ان سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل اور خور کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا۔ قلوب کا مطلب کیا ہے؟ دل کو شفا دے گا، اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب کو دور کرے گا۔ الحمدللہ۔ اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب کو دور کرے گا، اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ بھی فرمائیں گے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے، آپ نے قابل علم سے قرآن کو نازل فرمایا، ہمیں تفسیر سے فرما دیا کہ یہ باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو۔ دشمنوں کو بھی پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، کلام الہی کو سناؤ۔ اس طریقے سے موقع دے کہ دین اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے، توحید کی طرف دعوت دیتے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ مانو مت، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے برابر اس کو مت مانو۔ انہوں نے اپنا زندگی بسر کیے اور چل دیے۔ آج ہم 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کو ہم پیغمبر ہی مانتے، لیکن اللہ اور اللہ کے بیٹے نہیں مانتے۔ وہ پیغمبر ہے، اللہ کے ذریعہ سے انہوں نے دنیا میں آئے، پیغمبری بن کے ہماری ہدایت کرے اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف۔ الحمدللہ۔